السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء. یہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اے ایمان والو، میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ. اسلام اور مسلمانوں کا دشمن کون؟ کیا سارے غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ نہیں. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان غیر مسلموں کا تذکرہ کیا ہے جو مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرتے. کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر کہ تم مسلمان کیوں ہیں. ولم يخرجوكم من دياركم، اور نہ انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے باہر کیا. تو ایسے غیر مسلم جو تم سے جنگ نہیں چاہتے، تم سے دشمنی نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ نہیں روکتا. کس بات سے؟ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس آیت میں ان غیر مسلموں کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرتے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے جو دشمنی کرتے ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا جائے وہ بھی بتایا. کہا اللہ تعالیٰ نے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. اللہ تعالیٰ تو تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی دین کو لے کر کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہیں. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے باہر کیا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور جن لوگوں نے تمہارے نکالنے میں ان کا ساتھ دیا. یہ تمہارے دشمن ہیں. ان کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان کو اپنا دوست بناؤ. یہ تمہارے دشمن ہیں. دشمن کو دوست سمجھنا عقل مندی نہیں. تو دشمن کو دشمن سمجھو. دشمن کو دشمن سمجھ کر کیا کرو؟ ان کو ختم کر دینے کی کوشش کرو، یا ان سے نفرت کر کے دور ہو جاؤ، یا نہ ان کو ختم کرو اور نہ نفرت کر کے دور ہو جاؤ، بلکہ دشمنی ختم کرو. دشمنی کیسے ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ترکیب بتا رہا ہے دشمنی کیسے ختم ہوگی. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے، اور دشمنی بھی دین کو لے کر کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا. تو کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے. کس بات کا؟ أن تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. وہ غیر مسلم ہیں، وہ حق و باطل کی تمیز نہیں کرتے. وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. تم مسلمان ہو، تم حق و باطل کی تمیز کرتے ہو، تم سب کو انصاف دو گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے، وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو. تمہارا کام تو ہر شخص کو انصاف دینا ہے، وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. مطلب ہے کہ اپنے دشمن کو بھی انصاف دو. بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دشمن کو انصاف دو، مگر انسان اپنے دشمن کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور مسلمان بھی انسان ہی ہے، اس کا دل بھی جلدی نہیں مانتا کہ ہم دشمن کو انصاف دیں. جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو پتا ہے کہ یہ بھی جلدی نہیں مانے گا، تو زور دینا پڑا. کیسا زور دیا دیکھیے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. مفہوم ہے، مگر مفہوم پر اکتفا نہیں کیا کہ تم انصاف کرو. کھل کر کہا اعدلوا، تم انصاف کرو. کھل کر کہا کہ تم انصاف کرو، مگر ابھی بھی دل ماننے کو تیار نہیں. پھر زور دیا. تم کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تمہارے ڈر کا امتحان ہے. یہاں ہوا اقرب للتقوی، تم اپنے دشمن کو بھی انصاف دو، یہی تقوی کا تقاضا ہے. تم کہتے ہو میں متقی ہوں، دیکھ لو تمہارا تقوی کہاں ہے. تو اپنے دشمن کو بھی انصاف دو، ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی کا تقاضا ہے. تقوی کا تقاضا تو ڈر کر یہ کام کرو. پھر اس پر اکتفا نہیں کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پھر کھل کر حکم دیا. چوتھے بار میں کہا، اتنی ساری تاکید کے بعد کہا ابھی بھی تمہارا دل نہیں مانتا تو خبردار، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہیں کیا کرنا ہے کر لو، اللہ کو پتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. تو کتنا زور دیا دشمن کو انصاف دینے پر. تو خیر، اللہ تعالی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کرے. جب غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی سے اللہ روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، تو پھر مسلمانوں کا کیا ہوگا ذرا سوچ لیجیے. تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، ایک دوسرے سے ظلم و زیادتی کرنا، یہ کس قدر ہمیں اسلام سے دور کیے ہوئے ذرا سوچ لیجیے. تو بہرحال مسئلہ تو یہاں یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بھی وہ جو مسلمانوں سے دشمنی کر رہا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى آپ نے بار بار سنا ہوگا اس آیت کو. اس کو فٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں پر. مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں آپس میں مل جل کر رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دو. آیت کا سیاق تو بتا رہا ہے کہ حکم غیر مسلموں کے ساتھ، تو مسلم تو بدل جاؤ داخل ہو ہی جائیں گے، مگر ہم اصالتاً ہم بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں پر ہی فٹ کرتے ہیں، غیر مسلم نظر انداز. یہ تو آیت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آیت تو کہہ رہی ہے کہ غیر مسلموں کے سلسلے میں تمہیں کیا کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ دشمنی ختم یوں ہوگی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم اچھے اور نیک کاموں میں ان کا ساتھ دو اور ان کا ساتھ لو. کہ تعاون طرفین سے ہوتا ہے، ساتھ دو اور ساتھ لو. تم یہ نہ سمجھو کہ غیر مسلم کا ہر کام برا ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں. تو ان کا جو کام اچھا ہو اس میں ان کا ساتھ دو، اور تم جو اچھا کام کر رہے ہو ان کا ساتھ لو. مثلا غیر مسلم جو سوشل ورک کر رہے ہیں، اجتماعی کام کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. فرض کیجئے کہ میڈیکل کیمپ ہے، کسی غیر مسلم نے لگا رکھا ہے جس کے بارے میں مسلمان کھائے ہوئے ہے، یہ دشمنی کرتا ہے مسلمانوں سے. ہم پر فرض بنتا ہے کہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم ان کے پاس پہنچیں اور کہیں کہ آپ نے یہ جو میڈیکل کام کیا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے، غریبوں کا بڑا فائدہ ہوگا اس سے، بہت اچھا کام کیا ہے. اور صرف زبانی ہی شاباشی نہیں، بڑھ کر کے کہیں کہ بھئی دواؤں پر خرچ آئے گا، ڈاکٹر کو لانے میں خرچ ہوگا، مریضوں کو پہنچانے میں خرچ ہوگا، بہت سارے اخراجات ہوں گے، ہماری طرف سے آپ اتنا چندہ لے لیجیے،
ہماری طرف سے آپ اتنا چندہ لے لیجئے. اگر آپ نے اسے شاباشی دی اور چندہ دیا تو ذرا آپ خود ہی سوچ کر دیکھیے کہ اس کا دل ویسے ہی رہے گا جو پہلے تھا. کچھ نہ کچھ قدرت ضرور ہٹے گی کہ نہیں ہم اس کو تو ایسا سمجھتے تھے ویسا سمجھتے تھے, اور یہ تو اچھے انسان ہیں, ہم کو شاباشی دینے آ گئے, ہم نے بلایا بھی نہیں تھا پھر بھی پہنچ گئے. اس کے بعد آپ بھی اس طرح کا کیمپ رکھیے, سماجی کیمپ, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا. اس میں ان کو دعوت دیجیے, پہنچے ان کے پاس کہ یہ سوشل ورک کے لیے فلاں کیمپ ہمارے ہاں فلاں دن لگنے والا ہے. ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھوں افتتاح ہو جائے, آپ کے ہاتھوں افتتاح ہو جائے. اگر وہ آتا ہے اور اس سے آپ افتتاح کروا لیتے ہیں تو ذرا سوچئے اس کے دل میں کیا وہی بات رہے گی جو پہلے تھی. پہلی مرتبہ جو آپ نے ساتھ دیا 5% سمجھے کہ نکل گیا, بہت نکلا 5%. اب آپ نے اس کو بلا کر کے افتتاح کروایا, 5% پھر نکلا. اگر اسی طریقے سے بار بار ہوتا رہا تو سارا بغض باہر ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہ نتیجہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ نتیجہ اللہ بتاتا ہے. کہاں بھائی اللہ بتاتا ہے کہ ہم اس حسن سلوک کی وجہ سے اس کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا. ادفع باللتی احسن, ان کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو. نتیجہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا جس سے تمہاری دشمنی چل رہی تھی وہ دشمنی ختم ہو جائے گی, وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. اور بات ایسی نہیں کہ صرف فلسفے کی بات ہے, زبانی باتیں ہیں. اس کا وجود ہو چکا ہے, اس کا وجود ہو چکا ہے. پڑھیے قرآن کریم. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس دن کو, اذ کنتم عادان, جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. اور دشمنی بھی کیسی؟ سالوں سال کی. 13 سال مکے میں ایسی دشمنی کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور. 8 سال مدینے میں دشمنی ایسی کہ یہاں جنگ وہاں جنگ, کسی سال سکون سے بیٹھنے نہیں دیا. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ جھیلتے رہے, مقابلہ کرتے رہے, اور اچھے سلوک سے ان کے ساتھ پیش آتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے قوت دی, طاقت دی, اور ان کی سرکشی کے جواب میں مکے پر حملہ ہوا, اور اس وقت اہل مکہ میں ہمت نہیں تھی کہ نکل کر مسلم فوج کا مقابلہ کر لیں. سب ڈرے سہمے, گھر میں بند, سب کا دل کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے. ہم نے ان کو مکے سے باہر کیا, 8 سال تک ستایا, اب ان کو موقع ملا ہے, وہ مکے ہی کے رہنے والے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کس جنگ میں کس نے کس کو قتل کیا. سب کا دل کانپ رہا ہے کہ کہیں ہمارا دروازہ نہ کھٹکھٹایا جائے اور کہا جائے فلاں نکلو, فلاں جنگ میں تو نے ہمارے فلاں کو قتل کیا تھا, ہاں چلو بھائی اس کی گردن اڑا دو. سب کا دل کانپ رہا ہے. ایسے میں رحم و کرم کا مظاہرہ ہوتا ہے. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا, جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. نتیجہ 21 سال کی زندگی میں جتنے لوگ ایمان نہیں لائے تھے اس ایک دن میں اس سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے. پورا مکہ گونج اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے کہ ہم نے ایسا انسان تو دیکھا ہی نہیں کہ جس کو سالوں سال ستایا ہو, اتنوں کا خون بہایا ہو, اور جب اس کو موقع ملا ہے تو کہتا ہے اذهبوا انتم الطلقاء. تو مسلمانوں, یہ
صفت ہمارے اندر جب تک نہیں آئے گی ہم ان کا دل نہیں جیت سکتے. اور ذرا سوچئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے تو ڈر ہو چلا تھا کہ آج میں ختم ہو جاؤں گا، مجھے تو ڈر ہو چلا تھا کہ آج میں ختم ہو جاؤں گا. خدیجہ رضی اللہ عنہا دلاسا دیتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کی موت ایسے نہیں آئے گی، آپ گمنامی کی موت نہیں مریں گے. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل پیش کر رہی ہیں، کہتی ہیں انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصل الرحیم وتعین علی نوائب الحق وفی نوائب الحق. کیا آپ کے اندر یہ وہ کچھ خوبیاں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے. یعنی یہ واقعہ اس بات پر دال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام لیا جانا ہے اس کے لیے یہ صفتیں ہونا ضروری ہے. لوگوں سے تعلقات، لوگوں سے تعلقات، غریبوں کا دل جیتنا، کیسے دل جیتنا، یہ سب طریقے ہیں. انک تحمل الکل، اس کا تعلق غریبوں سے، تکسب المعدوم، اس کا تعلق غریبوں سے، وتعین علی نوائب الحق، حق معاملے میں آپ کا سب کا ساتھ دیتے ہیں، غریب ہو تو، مالدار ہو تو. کہ جہاں غریبوں کی کثرت ہوتی ہے وہاں مالداروں پر ظلم ہوتا ہے، جہاں مالداروں کی کثرت ہوتی ہے غریبوں پر ظلم ہوتا ہے. ہر شخص کو انصاف کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ انصاف میں اس بات کی تمیز نہیں کرتے کہ کون غریب ہے کون مالدار ہے. انصاف ہر شخص کو دینا ہے، حتیٰ کہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کون دشمن ہے اور کون دوست ہے، کہ انصاف تو ہر شخص کو دینا ہے، انسانیت کی بنیاد پر انصاف دینا ہے. تو یہ انک تحمل الکل وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق، جب تک مسلمانوں کے اندر یہ صفت نہیں آئے گی، جس کام کا حکم اسے دیا گیا ہے وہ کام پورا نہیں ہوگا. کس کام کا حکم دیا گیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، تم بہترین امت ہو. تم کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، تم کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان جہنم سے بچ جائیں، تم کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں. یہ فکر سارے انسان جہنم سے بچ جائیں کیسے پوری ہوگی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اخرجت للناس، مسلمانوں کو صرف مسلمانوں ہی کی فکر نہیں کرنی ہے، سارے انسانوں کی فکر کرنی ہے. یہاں بہت سارے مسلمانوں کے دل میں یہ خلش ہوتی ہے کہ ہمارا ان سے کیا تعلق کہ ان سے ہم کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کا ان سے رابطہ ہونا چاہیے، ان کی فکر کرنی چاہیے، ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ یہ سوچا جانے لگا ہے کہ مسلم قوم الگ ہے، غیر مسلم قوم الگ ہے. اگر ہم نے مسلم قوم پر محنت کر لی، ہم نے مسلم قوم کو بچانے کی کوشش کر لی تو ہمارا کام پورا ہو گیا. یہ سوچ نہایت ہی غلط، یہ سوچ نہایت ہی غلط. یہ سوچ مسلمانوں کے اندر نہ آنے پائے کہ مسلم قوم الگ، غیر مسلم قوم الگ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اہم خطاب کرتے مسلمانوں کو متنبہ فرماتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے، کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے. کہاں بھی متنبہ فرماتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اہم خطاب کرتے 3 آیتیں ضرور پڑھتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ان تینوں آیتوں میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کر لیجئے کیا کہا جا رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے. وہ ذات کون؟ آدم. سارے انسان آدم کی اولاد ہیں.
اسی وجہ سے قرآن کریم میں بار بار کہا گیا ہے یا بنی آدم، مراد سارے انسان ہیں، اے آدم کی اولاد. تو کہا جائے خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا کیا ایک ذات سے. مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد. آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے. تو یوں کہیے کہ ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. اس جملے پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ کیسی بات کرتے ہیں کہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. ہم تو دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بتایا گیا کہ رشتہ ختم ہو جاتا. کہاں بھائی بتایا گیا ہے؟ کدے پڑھی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، اللہ تعالی سے فریاد کی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے اللہ، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، یہ کیا ہوا کہ میرا بیٹا ہی ڈوب گیا. ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے خاندان کا، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا، وانت احکم الحاکمین، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا تو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو جواب ملا قال یا نوح انہ لیس من اہلک. یہ کیا کہہ رہے ہو کہ وہ میرا بیٹا، وہ تمہارا بیٹا نہیں، وہ تمہارے خاندان کا نہیں. کہا دیکھیے نوح علیہ السلام مسلم نبی، بیٹا کافر، تو کہہ دیا گیا کہ تمہارے خاندان سے باہر. تو کیسے کہتے کہ خاندان ختم نہیں ہوتا، رشتہ ختم نہیں ہوتا؟ تو دیکھیے ختم ہو گیا. بھائی تو کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ انہ لیس من اہلک، خاندان کی نفی کی جا رہی ہے، یا ایک کہ انہ لیس من اہلک، لفظ اہل عربی زبان میں جہاں خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے وہیں اہلیت اور صلاحیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہلیت اور صلاحیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس معنی میں اہلیت اور صلاحیت کے معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کی علامتوں کے بارے میں، تو آپ نے کہا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نہ اہلوں کے حوالے ہو جائے تو قیامت قریب ہو گئی، قیامت کا انتظار کر لو. تو یہاں اہل خاندان کے معنی میں نہیں ہے کہ جب ملوکیت ختم ہوگی، جمہوریت آ جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. الی غیر اہلہ، جو اس کا اہل نہیں، سارے صلاحیت جس میں نہیں ہے، اس کے حوالے ہو جائے معاملہ تو پھر قیامت قریب. تو بہرحال یہاں خاندان کی نفی نہیں، صلاحیت کی نفی ہے. کیا دلیل؟ علماء حضرات کہیں گے کہ بھئی آپ نے کہا کہ لفظ اہل مشترک ہے، اہل صلاحیت کے معنی میں اور حسب و نسب خاندان کے معنی میں، اور لفظ مشترک کو کسی ایک معنی پر محمول کرنے کے لیے دلیل چاہیے. تو کیا دلیل ہے کہ یہاں خاندان کا معنی نہیں، صلاحیت کا معنی ہے؟ دلیل اسی بیٹے کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. تو یہ کون سا بیٹا ہے؟ وہی بیٹا جو کافر ہے. کس انداز میں پکارا؟ فقال یا بنی ارکب معنا، میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ ہو جا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کافر بیٹے کو بیٹا کہہ رہا ہے، نوح علیہ السلام بھی اس کافر بیٹے کو بیٹا کہہ رہے ہیں. تو پھر خاندان کی نفی نہیں، صلاحیت کی نفی. مزید دلیل اسی کے آگے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. آپ ایسے شخص کی سفارش کر رہے ہیں جس کا عمل صحیح نہیں، وہ تو کافر ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی سفارش نہیں چلے گی. تو انہ عمل غیر صالح. تو اس سے جو لوگوں کے بارے جن کے دلوں میں شبہ تھا کہ کفر اور اسلام کی وجہ سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، یہ دور ہو جانا چاہیے. نہیں، وہ رشتہ باقی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے باپ مشرک ہوں
اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں، فلا تطعہما، تو اس میں ان کی بات مت مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، مگر دنیا کے سلسلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں اچھا سلوک کریں؟ وہ تو مشرک ہے، تو مشرک ہیں تو کیا ہوا، باپ باپ ہی رہے گا، بھائی بھائی ہی رہیں گی، ماں ماں ہی رہے گی، یہ خاندانی رشتہ ختم نہیں ہوگا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تمہیں۔ تو جب غیر مسلم ہمارا خونی بھائی، انسانی بھائی، تو پھر ہم کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں کرنی ہے، ان کی بھی فکر کرنی ہے کہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی اتنی فکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اسفن مارے غم کے۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو کس بات کا غم؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو کس بات کا غم؟ غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جلے گا، ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جلے گا۔ کیا دلیل بھائی؟ کیا آپ کو غم اس بات کا تھا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جلے گا؟ کیا دلیل؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کوئی آگ جلائے، اس آگ میں کیڑے مکوڑے پتنگے آ کر گرنے لگے تو اس کو ہٹا رہا ہو کہ ہٹو یہ آگ ہے تم جل جاؤ گے، ہٹو یہ آگ ہے جل جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اس سلسلے میں کہا انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمونها، میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگے آگ ہے، شرک پر مرو گے تو جہنم میں جڑو گے، وانتم تقتحمونها، تم ہو کے میری بات سنتے نہیں، میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سنتے نہیں، جا رہے ہو آگ میں۔ تو کیسی تڑپ تھی آپ کی، کیسے ہم ان کو بچائیں؟ اس تڑپ کے بغیر ہم کیسے مسلمان کرائیں گے؟ ذرا سوچئے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہونا صرف نماز میں ہے، روزے میں ہے، دعوت میں کون ہماری سیرت ہے؟ تو مسلمانوں کا یہ سوچنا کہ ہم قوم الگ وہ قوم الگ، اگر ہم نے مسلمانوں میں محنت کر لی تو ہمارا کام پورا ہو گیا، غلط سوچ، یہ غلط سوچ ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ خریجت للناس تم کو کہا گیا تھا، تمہیں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہاں بھی ناس لفظ ہے، مسلمانوں کو گواہی دینی ہے ان پر۔ کس بات کی گواہی؟ اسی بات کی گواہی کہ اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا ان تک پہنچا دیا، اور اگر نہیں پہنچاتے تو پھر ہم گواہی میں فیل۔ کیا دلیل کہ اسی بات کی گواہی دینی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ یہی گواہی کہ اللہ میں نے تو ان کو وہی باتیں بتائی جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا، کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں اس بات پر گواہ رہا۔ تو مسلمانوں کو یہ فریضہ انجام دینا ہے، ورنہ پھر اس سے سوال کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا اس وقت جب یہ ابھارا جاتا ہے کہ بھئی وہ تمہارا انسانی بھائی ہے، تمہیں ان کی بھی فکر کرنی ہے، انہیں بھی دین کی دعوت دینی ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے اشکالات اٹھتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں، اب حالات بدل چکے ہیں، ایسے ماحول میں اگر ہم کام کریں گے تو پکڑ لیے جائیں گے۔ بھائی ذرا سوچئے یہ حالات بنے کیوں؟
اگر ہم یہ کام کرتے ہوتے تو یہ حالت آتی، یہ نوبت آتی نہیں آتی. اگر اب بھی نہیں کام کریں گے تو کیا حالات اچھے ہوں گے؟ تو بہت سارے علماء حضرات بھی روکتے ہیں اس کام سے کہ نہیں ابھی ماحول اچھا ہے، کرو گے تو ماحول بگڑ جائے گا. ارے دشمنی گھٹے گی یا بڑھے گی؟ دشمنی ختم کرنے کی جو ترکیب اللہ نے بتائی ہے وہ نہیں اپناؤ گے، دین کی دعوت نہیں دو گے تو دشمنی مزید بڑھے گی. یہ خوف کیسے دور ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو فلاں پکڑ لیں گے، فلاں پکڑ لیں گے. فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو. وخافون ان کنتم مؤمنین، تم مجھ سے ڈرو. اگر تم مسلمان ہو تو مجھ سے ڈر کر میرا کام کرو. یہ نہیں کہ کام روک دو، حالات اچھے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. نہیں تمہیں فکر ہے ہماری حفاظت کون کرے گا؟ تمہیں کسی اور کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ تم مسلمان ہو، تمہارا توکل اللہ پر کیسا ہے کہ تم ادھر ادھر جھانک رہے ہو، دیکھ رہے ہو ہمیں کون بچائے گا؟ اس وسوسے کو دور کرو. کہا اللہ تعالیٰ نے الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا اللہ تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہاں ہے مسلمانوں کا ہے توکل؟ کہاں ہے ایمان؟ کہاں ہے کہ ادھر سے ڈرتا ہے ادھر سے ڈرتا ہے؟ اللہ کھلے انداز میں کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. تو مسلمانوں اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے مقصد وجود کو سمجھو کہ ہمارا وجود اسی کام کے لیے ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہمارا وجود بیکار. کسی بنیادی کام کے لیے ہم کو وجود بخشا گیا ہے، خصوصی انتخاب ہوا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہارا خصوصی انتخاب فرمایا ہے. کس کام کے لیے؟ بیچ میں یہ بتا دیا جس کام کے لیے تمہارا انتخاب ہوا ہے یہ کام کوئی مشکل نہیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کام لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تمہیں تو گواہی دینی ہے، رسول تم پر گواہی دیں گے کہ پوچھ رہے ان لوگوں سے اسلام کیسے پہنچا، ہم نے پہنچایا. تم کو گواہی دینی کہ تم ان لوگوں سے پوچھ لو کہ اللہ تو ان لوگوں سے پوچھ رہے کس نے اس کو اسلام بتایا. اگر یہ گواہی ہم نہیں دے سکے تو پھر ہم کہاں کے رہیں گے؟ ذرا سوچیے بھائی. تو جس کام کے لیے ہمارا وجود ہے اسی کام سے ہم کو ڈر لگے، یہ کیسا ڈر؟ معلوم ہوا کہ سننے والوں میں خواتین بھی ہیں. خواتین یہ سوچ سکتی تھیں کہ دین کی دعوت کا کام تو مردوں کا ہے، ہمارا نہیں، کہ دین کی دعوت کے لیے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے. ہمیں تو گھر ہمارے لیے بہتر ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، تو شاید یہ کام ہمارا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر ان کو حکم دیا کہ یہ کام تمہارا بھی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے اعلیٰ توحید کی دعوت. منکر میں سب سے بڑا منکر شرک، تو اس سے روکنا. تو یہ کام صرف مردوں کا نہیں، عورتوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی ہے. تو خواتین کو بھی اس میں دلچسپی لینی ہے، بلکہ خواتین کو بھی یہ کام کرنا ہی ہے کہ ہمارا مقصد وجود، مرد ہو یا عورت، ہمارا مقصد وجود یہی ہے. اور اپنے مقصد کے لیے ہر قوم مر مٹتی ہے. تو ہم قوموں کو کیا، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مقصد وجود سے غافل ہو کر کے خوب بھئی ہمارا کام کمانا، کھانا، مر جانا نہیں ہے. ہم تو مخصوص مقصد کے تحت وجود میں لائے گئے ہیں. اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے، تبھی ہمارا وجود کام کا وجود، تبھی دنیا میں بھی ہم شان کی زندگی جئیں گے اور آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے. تو مسلمانوں کی پستی اس وقت اس بات کا پتہ دے رہی ہے
کہ تم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرا کام کرو گے تو خلافت تم کو ملے گی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اگر تم ایمان رکھتے ہو, اچھا کام کرتے ہو, خلافت تم کو ملے گی. تو جب تک مومن اچھے رہے, اللہ کا کام کرتے رہے, خلافت ان کی قائم تھی. جب مسلمانوں نے دین کی دعوت چھوڑی, آہستہ آہستہ ان سے خلافت ختم ہوتی چلی گئی, اب نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے. تو مسلمانوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, میرا کام کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی. کہا اللہ تعالیٰ نے ان تنصروا اللہ ینصرکم. کیا اللہ کمزور پڑ گیا, اس کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں, اللہ کبھی کمزور نہیں پڑا ہے, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ان تنصروا اللہ ینصرکم کا کیا مطلب؟ یعنی اگر جو تمہارے حوالے جو کام ہوا ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلاؤ, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھرپور محنت کرو, یہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور سن لو, جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی اس دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. تو شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ کا کام لے کر اٹھیں, حکمت کے ساتھ کام انجام دیں, کسی سے ڈرے بغیر حکمت کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں تو چلو حکمت درگزر, ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں. نہیں, اللہ نے خود بتایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. تو ہمیں حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے, مگر کام کرنا ہے, کسی حال میں کام چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ کام سارے مسلمانوں کے کرنے کا ہے, مرد ہوں یا خواتین, علماء ہوں یا عوام. عوام کیسے کریں گے؟ یہاں بھی لوگ علماء کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عوام کیسے کریں گے. بھائی کام کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے. بار بار آیت میں کہا جا رہا ہے یہ کام امت مسلمہ کے ہر فرد کا ہے, مرد ہوں یا خواتین. کام کا ایک ہی انداز نہیں ہے کہ ہم جیسے تقریر کر رہے ہیں ویسے تقریر کیا جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تمہارے دل میں آنا چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, تو جو ہماری راہ میں محنت کرنا چاہے گا ہم ان کو مختلف طریقے بتائیں گے کہ تم ایسے بھی کر سکتے ہو, ایسے بھی کر سکتے ہو. جس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ بولیں گے, ملیں گے, بتائیں گے. جس کو بولنے کی صلاحیت نہیں ان کا ساتھ دیں گے, کہ ساتھ دینے سے بھی ہمت بڑھتی ہے, طاقت بڑھتی ہے. اور اتنی بھی فرصت نہیں ہے, اللہ نے مال دیا ہے تو دعوت اسلام کے تعارف پر پمفلیٹ چھپائیں گے, کتابیں چھپائیں گے, قرآن مجید چھپائیں گے محلی زبان میں اور لوگوں کو دیں گے. قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے کیا, اور اس میں عربی الفاظ ہوں گے کیا؟ قرآن مجید تو عربی الفاظ ہی کے ساتھ ہیں, بغیر عربی الفاظ کے قرآن نہیں. اور یہ اشکال کہ عربی الفاظ کے ساتھ دیے جا سکتے ہیں نہیں, بھائی یہاں تو عربی جاننے والے کم ہیں, عرب میں کیا غیر مسلم نہیں ہیں؟ ان کو کون سا قرآن دیں گے آپ؟ اچھا یہ مسئلہ خود کہ قرآن دیا جا سکتا ہے کیا, علماء کا اختلاف رہا ہے. مگر ذرا سوچیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مسلمانوں کے لیے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کس کے لیے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, سارے انسانوں کے لیے. تو ایک زمانہ تھا جب مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن ہماری یہ ہے. اب آج کے دور میں تو مسلمانوں کی جاگیر اوپر سے ختم, سب ڈیجیٹل ہو چکا ہے. آپ کس کو روکیں گے تم قرآن مت پڑھو, تم قرآن مت پڑھو؟ کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے, وہ خود سے نہیں جاتے, ہم پر فرض بنتا ہے اس کا تعارف کرائیں, لوگوں تک پہنچائیں کہ قرآن سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, پڑھو. بھئی اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے پڑھنے کا, کس کو؟ غیر مسلموں کو. کہاں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ قرآن سمجھ کر پڑھتے کیوں نہیں؟ اگر یہ سمجھ کر پڑھیں تو پتہ چلے یہ تو اللہ کا کلام ہے, ورنہ یہ 23 سال میں 6000 سے زائد آیت نازل ہوئی ہیں, اس میں تو بہت زیادہ اختلاف ہوتا, مگر کہیں اس میں اختلاف نہیں. ان کو پتہ چلے گا یہ تو قرآن کا اعجاز ہے یہ. تو بہرحال ہمارے بھائیوں, غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں, ہمارے انسانی بھائی ہیں.
ہمیں جیسے اپنی فکر کرنی ہے، جیسے مسلمانوں کی فکر کرنی ہے، ویسے ان کی بھی فکر کرنی ہے کہ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ ہم اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے ان کو نصیحت کر کے، دین کی دعوت دے کر کے کہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہمارا مقصد وجود بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غیر مسلموں کو اپنا بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے تو اپنا خیال کرنے، اپنے خاندان اور سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور